سارے ذاکر بانی نصیحت حسین پہلی بات پہ کدھے مجھے ٹائم دیتا ونے ٹائم حاضر دے یہ 9 جون کو ملنگ دے مجلس ہے دل مون فرسو امداد کر دو بس اور خطیب آل محمد سفیر اعضا موقع کے دوران اجازت ماب علامہ عامر باد درویش ذکر پاک رہن پہل ملفون باد ذاکر علامہ سہیل شہزاد ذاکر شہزاد رالوی سکلین آباد ریشاک برادر حمید رضا بلوچ بانی نصیحت ویت انہیں فون بعد سید محسن اجاز پاک عالم ممبر تھے 5-6 ذاکر بیٹھا ہوئی بیٹھے ہیں وہاں پہ ٹائم حاضر جیسے دوبارہ التماس ہے جیرا ٹائم بھی تاویل ٹائم حاضر جیسے تاکہ بانی جانن 4 بجے مجلس اختتام ہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نادے علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلوات بر محمد و اہل بیت درود ایسا پڑھئے کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند آواز سے نعرہ حیدری صلوات بلند آواز اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے یہ پیچھے والے صاحبان بھائیوں سے بزرگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ذکر پاک کا ماحول بن جائے مہربانی فرمائے تھوڑا سا آ جائیں بسم اللہ دعا ہے کہ خالق کائنات بانیان کی اس عظیم صف عزا کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جس مقصد کے لیے ذکر پاک کیا گیا ہے حسین کی پاک اماں بھائی حسنین کی اس عظیم کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے عزادار ماتمی بزرگ میری مائیں بہنیں اس پاک بارگاہ میں چل کے آئی ہیں کسی کی جھولی خالی واپس نہ جائے اور اس ذکر کے صدقے میں تمام دعاؤں کی ایک دعا وارث زمانہ کا ظہور ہو جائے ہے اجازت بات شروع کر دی جائے جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً بشریت کا تقاضا ہے انسان بیٹھ کے تھک بھی جاتا ہے لیکن علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو یہ ذکر انسان کو تازہ دم کر دیتا ہے جو عاشقان علی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ذکر پاک کا آغاز کر دیا دہکی ہوئی دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس جو غازی کا مرید بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دور میں بھائی جان کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اردو سمجھ میں نہ آتی ہو گھر میں کیبل سسٹم پہ پورے پاکستان میں قومی زبان اردو ہے بچہ بھی اردو آسانی سے سمجھ لیتا ہے تو جسے اردو سمجھ میں آتی ہے تھوڑا سا ہاں ہوں کرتا ہے سر ہلاتا ہے تاکہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں دہکی ہوئی دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس اور کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تو لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس دونوں بند کر کے حیدری میں نے چھٹا مصرع پڑھنا ہے یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جانی ہے میں نے کہا دہکی ہوئی دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تو لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس اور سائیں حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتا ہے عباس مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے توجہ ہے نا صاحبہ پریشان تو نہیں بیٹھے سیدہ دعا فرمائیے گا بس آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں نے منبر چھوڑنا ہے سجدے کیا کرو اس لارب ذات کو کہ جس نے تمہیں حسین جیسا امام عطا کیا اتنا کریم میرا مالک میرا بادشاہ حسین یہ 3 شعبان بھائی جان 3 دن بعد ہے
اتنی کریمی دکھائی میرے بادشاہ حسین نے کہ سرکار جس دن اس دنیا میں آئے آتے ہی مجرم کو معافی عطا کی۔ فطرت فرشتہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں بیمار تھا، بیمار نہیں تھا، یہ مجرم تھا، خدا کی بارگاہ میں تکبر کیا تھا، مجھ سے زیادہ کوئی عبادت گزار فرشتہ ہے، اللہ نے اس کے پر چھین لیے تھے۔ حسین دنیا میں آئے آتے ہی مجرم کو معافی عطا کی، پر دے دیے۔ اور کرامت دیکھیے میرے بادشاہ حسین کی، جس دن میرے بادشاہ حسین 10 محرم کو اس دنیا سے گئے تو حر کو علیہ السلام بن کے گئے، آئے تو بھی مجرم کو معافی، حر بھی مجرم تھا، گئے تو بھی مجرم کو معافی۔ ماشاءاللہ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میرے سامنے بزرگ چہرے صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ بھائی جان ایک شہر میں 2 تھانے ہو نا، 2 تھانے، تو ایک تھانہ دوسرے تھانے کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملکوں کی سرحد ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا مقدمہ دلی نہیں جا سکتا، دلی کا مقدمہ بزرگوں اسلام آباد نہیں آ سکتا۔ جو پریشان بیٹھے ہوئے نبیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، جہاں پہ زمین کی حدود ختم آدم کی خلافت ختم۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہے، عیسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہے۔ جہاں پر بنی اسرائیل قوم ختم، موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت ختم۔ یا ابراہیم قالا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کہہ دے تو انسانوں کا امام ہے۔ جہاں انسانیت کی حدود ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ اللہ جانے کتنا عزت کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین کہ 3 شعبان کو جھولے میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت کر کے لوہے محفوظ پہ نقش کر دیا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی۔ بسم اللہ صحیح، مولا زندگی دراز فرمائے۔ ہے اجازت ایک آدھا جملہ اور پڑھ دوں؟ اتنا کریم ہے میرا بادشاہ مولا حسین، صحیح صحیح زیادہ دعا فرمائیے گا۔ سرکار جس دن اس دنیا میں آئے میرے مولا حسین، سرکار نے زندگی کے زینے چڑھنا شروع کیے۔ 1 2 3 4 سال کی عمر تھی میرے بادشاہ حسین کی۔ ان کا ایک نوکر ہے، بڑی جلدی کر رہا ہوں بیان کو سمیٹ کے، نوکر ہے جس کا نام ہے، سارے جانتے ہو، جناب سلمان۔ اور جو کتابوں نے عمر لکھی ہے جناب سلمان کی 450 سال بھی ہے، 500 سال بھی ہے۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، الاصابہ فی تمیز صحابہ، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سلمان ابن بطخشان کان حواریون من عیسیٰ علیہ السلام، سلمان جو بطخشان کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ نبی کے حواریوں میں سے ہے۔ یعنی 450 500 سال کی عمر ہے اور میرے مولا حسین کی عمر 4 سال کی ہے۔ بادشاہ کسی چوک میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، توجہ ہے، حسین کھیل رہے تھے۔ سلمان نے دیکھا، میں نے کہہ دیا کہ حسین کھیل رہے تھے، لیکن عقیدہ ہے معصوم کھیل نہیں کھیلتے۔ جملہ وصول کرو گے، جو کھیل کھیل میں اللہ کی کائنات کے نظام کو چلائے اسے بادشاہ حسین کہتے ہیں۔ صحیح زیادہ حسین کو، سلمان بھی بشری ہے نا، بشری ہے نا سلمان۔ یہ تو کریمی ہے محمد مصطفیٰ کی کہ سلمان منا اہل البیت بنا دیا سی، سلمان ہماری۔ سلمان نے دیکھا 4 سال کی عمر ہے، نبی کا نواسا ہے، عام بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیوں نہ میں حسین کو کچھ سمجھاؤں، جو لطف لینے آئے ہیں، کیوں نہ حسین کو کچھ سکھاؤں۔ تھوڑا خود چلے، تھوڑا حسین کو بلایا، ایک طرف لے گئے اور کہا حسین میں آپ کو کچھ پڑھانا چاہتا ہوں۔ سرکار پڑھیے، الف، سرکار چپ، اللہ اکبر، جیسے تم چپ بیٹھے ہو۔ سلمان نے دوسری بار کہا حسین میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس بندے سے خطاب ہے کہ جو اہل بیت کو مانتا ہے سوچتا نہیں ہے۔ دوسری بار کہا حسین میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے الف، بادشاہ چپ۔ سلمان نے تیسری بار کہا حسین میں بزرگ ہوں آپ کا،
بڑا ہوں آپ سے، 450 سال کی عمر ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں سرکار پڑھئے نا الف۔ جب سلمان نے کہا نا میں بزرگ ہوں آپ کا، بڑا ہوں آپ سے، پڑھئے الف۔ بلا تشبیہ میرے مولا حسین نے یوں سر اٹھایا، سلمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے چچا سلمان لا تتعلم من یتعلم لا من ذات ربنا، سلمان اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یا علی علیہ السلام، اسے نہ پڑھا، بسم اللہ، یا علی علیہ السلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ، ہوا سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک توجہ ہے صاحبان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلمان اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ فکر سننے تھے۔ سلمان حیران ہوا، حیران ہو کے کہتا ہے حسین اتعرف الابجد، کیا الف بے تے سے بھی جانتے ہو؟ اتنی بڑی بات کر دی، اللہ کے سوا پڑھا ہی کوئی نہیں سکتا۔ جب سلمان نے کیا الف بے تے سے بھی جانتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بات۔ بلا تشبیہ مولا فرماتے ہیں چچا سلمان واللہ ان اللہ خلق العلم بالتحریک شفتنا، چچا اللہ نے یہ علم میرے ہونٹوں کی حرکت سے بنایا ہے۔ میں بولتا تھا اللہ علم بناتا تھا۔ میرے پاس وقت بہت قلیل ہے، میں بڑی جلدی کے ساتھ بس ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ پیغام آ گیا، میرا ذکر تمام ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، بات ضائع نہ کیجئے گا۔ اللہ نے علم میرے ہونٹوں کی حرکت سے بنایا۔ حسین عمر 4 سال کی، باتیں اتنی بڑی بڑی۔ مولا فرماتے ہیں چچا سلمان میری عمر کو نہ دیکھ۔ سرکار فرماتے ہیں لا تقاس بنا ولا یقاس بنا بالبشر، ہمارا قیاس بشریت پہ نہ کر، قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے، قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے۔ ہم قرآن ہیں، ہم چھوٹے ہوں امام ہوتے ہیں، بڑے ہوں امام ہوتے ہیں۔ مولا پھر بھی بظاہر تو آپ 4 سال کے ہیں، بچے ہیں، باتیں اتنی بڑی بڑی۔ اب خدا کے لیے میں جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں، یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، آپ کا مہمان ہوں، میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ جب سلمان نے کہا نا بظاہر تو آپ 4 سال کے ہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی، جناب مولا حسین فرماتے ہیں چچا سلمان میری عمر کو چھوڑ، کیف امی لما ولدت سارت مریضتن بسارت 6 ایام، چچا میری عمر کو نہ دیکھ، یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ جب تو پیدا ہوا تھا، ختم ہو گیا میرا فضائل، جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا؟ سلمان کے ماتھے پہ پسینہ، حیرت کی انگلی منہ میں، حیران ہو کے کہتا ہے حسین یہ تو 450 سال پہلے کی بات ہے، آپ کیسے جانتے ہیں اتنی پرانی بات؟ بادشاہ فرماتے ہیں جاننے نہ جاننے کو چھوڑ، یہ بتا جب تو بیمار ہوا تھا تجھے شفا کیسے ملی تھی؟ چپ رہو گے، خدا کی قسم گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا، جب تو بیمار ہوا تھا تجھے شفا کیسے ملی تھی؟ سلمان کہتا ہے مولا جب میں بیمار ہوا تھا میری ماں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئی تھی، انہو اتانی خیط الاخضر فمسہو بیدی سلط و شفیہ، عیسیٰ علیہ السلام نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا اور میری ماں سے کہا تھا اس کو سلمان کی کلائی میں باندھ، یہ دھاگا سلمان کو شفا دے گا۔ جب سلمان نے کہا نا کہ سبز رنگ کے دھاگے سے شفا ملی تھی، فَدَخَلَ يَدَهُ قَمِيصَ الْأَخْضَرِ فَخَرَجَ مِنْهُ خَيْطُ الْأَحْمَرِ، حسین نے اپنی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے چچا سلمان پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، چچا پہچان، دونوں آدمان کر کے حیدری یا علی علیہ السلام، چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا۔ خدا کی قسم جو پیغام دینا تھا سن لیں اسے۔ مسجد نبی سلمان اور حسین باتیں کر رہے ہیں، رسول منبر پہ علی صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ جب حسین نے کہا نا چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا، سلمان زمین پہ بیٹھا، ماتھے پہ پسینہ، ہاتھ جوڑے،
حسین عارفنی حقیقت و ذاتک، مجھے بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ ہیں کون، آپ کی معرفت کیا ہے؟ بلا تشبیہ جب سلمان نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا نا بتائیے حسین آپ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، میرے مولا نے ارادہ کیا کہ سلمان کو اپنے فضائل اپنی معرفت بتاؤں۔ ادھر سے منبر سے رسول نے دیکھا، ادھر میرے مولا حسین بولے نہیں تھے، لب کھولے نہیں تھے کہ رسول نے منبر چھوڑا، دوڑتے ہوئے آئے، حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ان نبنی لا تتعلم ولا تحقیق مثل سلمان، حسین سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جسے سلمان بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو آج کا ملا ان ہستیوں پہ فتوے لگائے، خدا کی قسم دنیا اگر حسین کو پہچان جاتی تو حسین جنگلوں میں سفر نہ کرتے۔ بس 174 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک 175 دن بنتے ہیں۔ اجڑ جائے گی سیدہ کی چادر، جو رونے آئے ہو نا، کل کا دن مدینے میں عام دن نہیں، قیامت کا دن تھا۔ بھائی جان میرے آقا مولا حسین ابن علی کے 4 حرم ہیں، بڑے عزت کے ساتھ مسائب ختم کروں گا۔ 4 حرم ہیں میرے آقا حسین کے، جناب بی بی شہر بانو، ان سے 2 بچے ہیں، امام زین العابدین فاطمہ کبریٰ۔ ایک حرم ہے جناب رباب، ان سے بھی 2 بچے ہیں، بی بی سکینہ شہزادہ علی اصغر۔ ایک حرم ہے میرے مولا حسین کا جناب ام ولد، ان سے صرف ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ صغریٰ۔ ایک حرم ہے جناب لیلہ، ان سے صرف ایک بیٹا ہے شہزادہ علی اکبر۔ شاید کسی ماتمی کو میری بات سمجھ میں آئی ہو، صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، علی اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ حسین نے صغریٰ اور علی اکبر کو حصے کا بھائی بہن بنا دیا تھا۔ جیسے حسین سکینہ سے پیار کرتے تھے، اکبر صغریٰ سے پیار کرتے تھے۔ بھائی جان چھوٹی سی تھی، دردوں کا قبلہ گاہ بن گئی، ماں دنیا سے چلی گئی، ماں چلی گئی، ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ کیوں؟ جسے زہرا نے پالا تھا وہ صغریٰ کو پالنے لگے۔ بس میں سارا مضمون سمیٹ کے چند رونے کے سامان مہیا کرتا ہوں، رونے کی سیدہ سے بھیک مانگنا۔ 28 رجب ہو گئی تیاری، صغریٰ کو پتہ چلا میرے چاچا غازی نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا۔ جب پتہ چلا نا میرا نام نہیں لکھا گیا، کہیں نہیں گئی بی بی صغریٰ، ماں بہنوں سے معافی مانگ کے سیدھا گئی اپنے بابا حسین کے پاس۔ سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بابا، خدا کی قسم یہ لفظ نہیں ہے، قیامت ہے، سمجھ آ گیا، جب بھی یاد آئے گا روئیں گے تو۔ اور شاید میں یہ لفظوں میں نہ سمجھا سکوں، میر انیس کا شعر پڑھتا ہوں۔ حسین کے سامنے آ کے بی بی فرماتی ہے بابا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے اصغر کی دائی بنا کے لے جاؤ، بابا میں مر جاؤں گی۔ حسین بے کس پناہ نے کہا صغریٰ مرضی خدا ہے تو یہی رہے گی۔ جب پتہ چلا نا کہ بابا اب نہیں لے کے جائیں گے، بھائی جان جب بیٹے کی بیٹیوں کی کوئی بات باپ نہیں مانتے نا، وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں سے سفارش کروا کے بات کو منواتے ہیں۔ جب بی بی صغریٰ کو مولا حسین نے جواب دیا نا، بعد والی اماں بی بی رباب نے پالا ہے بی بی صغریٰ کو، اب ڈھونڈنے لگی جناب رباب کو۔ جناب رباب کی حالت کیا ہے؟ بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ جب نہیں ملی بی بی رباب، بلا تشبیہ اصغر کو اٹھا کے گود میں لے کے زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی تھی جس نے جانا ہے بے شک چلے جائے، اصغر کو نہیں یاد جانے دوں گی۔ ادھر حالت یہ ہے جناب رباب
किसी को भेजती है, जाओ असगर को ले आओ। रो के कहती है काश मेरी अपनी माँ जिंदा होती, आज मुझे अकेला छोड़ के न जाती। बीवियों से कहती है अली असगर मेरी गोद में है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, असगर आए बेशक ले जाना। जब बीबियाँ लेने आती हैं हालत क्या है, असगर सुगरा से लिपट जाता है। जैसे ही असगर सुगरा से लिपटता है, सुगरा के चेहरे पे गरूर आ जाता है और गरूर से कहती है हर भाई अली अकबर तो नहीं होता जो छोड़ के चला जाए। आज के बाद मुझे अकबर की याद आएगी, इसको देखूंगी, कासिम की याद आएगी, इसको देखूंगी। भाईजान कोई बीबी लेने आई, असगर नहीं आ गया, खत्म हो गया मसाइल। आखिर में जनाब रबाब ने हुसैन को भेजा, जाओ असगर को ले आओ। मेरे मौला हुसैन आए, सुगरा ने कहा बाबा ज़बरदस्ती नहीं करनी, असगर आए बेशक ले जाना। बिला तशबीह झुके, बेटी का सर चुमा और झुके, असगर के कान में कोई बात कही। जैसे असगर सुगरा से लिपटा हुआ था, मुट्ठियां छुड़ाई, लपक के अपने बाबा की तरफ चला। हुसैन ने असगर को उठाया, हुसैन जाने लगे, दौड़ के सामने आई, हाथ जोड़ के कहती है बाबा बेशक असगर को ले जाना है ले जाए, लेकिन बाबा इतना बताएं आपने असगर के कान में ऐसा क्या कहा कि असगर ने मुझे छोड़ दिया। हुसैन की आवाज़ आई सुगरा मैंने असगर से कहा है असगर तूने अपनी बहन के पास रुकना है, बेशक रुक जा। जहाँ हुसैन इतने तीर बर्दाश्त कर लेगा वहाँ तेरे हिस्से वाला तीर भी अपने सीने पे बर्दाश्त कर लेगा। बस ये कह के मेरे मौला हुसैन चले कि एक बार फिर से सुगरा अपने बाबा के सामने आई। दिल दुखे खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ के कहती है बाबा जब आप वापस आएंगे मैं जिंदा नहीं रहूंगी, बाबा वसीयत करके जा रही हूँ, बाबा आप में से 4 रिश्तेदार मेरी कब्र पे ना आए। हुसैन ने कहा सुगरा कौन ना आए? छोटी सी बच्ची रो के कहती है बाबा बाबा सबसे पहले अम्मा रबाब ना आए, उसके बाद मेरा भाई अली अकबर ना आए, तीसरा चाचा गाजी ना आए। ये कह के सुगरा चली, हुसैन रुके रहे। थोड़ी सी दूर गई थी कि पलटी बाबा खड़ा हुआ है, रो के कहती है बाबा आप जाते क्यों नहीं? हुसैन फरमाते सुगरा 4 रिश्तेदार ना आए, तेरी माँ रबाब ना आए, अली अकबर ना आए, तेरा चाचा गाजी ना आए, चौथा कौन ना आए? हाथ जोड़ के कहती है बाबा नाराज ना होना, चौथे आप भी ना आना। अदादारों इतना कहना था, दौड़ के बाबा के सीने से लगी और रो के कहती है बाबा ये क्यों नहीं कहते मरने के लिए जा रहे। ला लानतुल्लाह अलैकुम।